وأصلي على نبيه الأمي وآله الطاهرين وأصحابه المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في الكلام المجيد وبرهان الرشيد ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك واصحابك سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على بدر الكمال اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفیع جمیل انامی. بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء. معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، منتظم محفل، محبی فی اللہ صاحبزادہ حسنات احمد جلالی، محبی فی اللہ خطیب اسلام علامہ ریاض احمد صاحب جلالی، محبی فی اللہ واعظ شیریں لسان استاذ العلماء مفتی مہتاب احمد جلالی، محبی فی اللہ صاحبزادہ محمد انوار الحق طیب جلالی، محبی فی اللہ علامہ محمد واجد سعید صاحب نقشبندی، محبی فی اللہ علامہ سید گلزیب حسن جلالی، محبی فی اللہ قاری وقار الحسن جلالی اور دیگر اسٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید تلمیذ حضرت حافظ الحدیث مفکر اسلام محسن اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد اشرف جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کے عرس مبارک کی محفل پاک ہے. حضرت کے اوصاف اور کمالات آپ نے مولانا کی زبان اقدس سے سماعت فرمائے. یقیناً بیش بہا خوبیوں کے مالک تھے. اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا لیکن اس کے ساتھ تکبر سے پاک رکھا. عز کی دولت سے مالا مال فرمایا. کتنے ان کے جاننے والے موجود ہیں کہ جب بھی ملتے انتہائی محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ ملاقات ہوتی. تکلف سے خالی شخصیت تھی. آپ کو رب تعالیٰ نے علم تو دیا تھا لیکن جبے اور کبے سے خالی رہتے. لوگوں سے لوگوں کے انداز میں ملاقات کرتے. ان کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان کرتے. مجھے آج تک وہ الفاظ یاد ہیں کہ محسن اہل سنت بانی انجمن طلبہ اسلام پاکستان
حاجی محمد حنیف طیب صاحب اس وقت وفاقی وزیر کی حیثیت سے جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھیکھی شیخ میں تشریف لائے تو ان کی استقبالیہ تقریب کے اندر خطبہ استقبالیہ کے طور پر جس شخصیت کا انتخاب میرے جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ نے اپنے تلامذہ میں سے اپنے فضلاء میں سے فرمایا وہ حضرت پیر مولانا محمد اشرف جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی. اور جب آپ نے خطبہ استقبالیہ کے کلمات کہے اس کے بعد حاجی محمد حنیف طیب صاحب اس وقت وزیر تھے افرادی قوت کے اور سمندر پار پاکستانیوں کے حوالہ سے یہ منصب تھا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ اتنی فاضل شخصیت ہم تو کراچی کے اندر ڈھونڈتے ہیں اور میں شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ عالم دین ہمیں کراچی کے لیے عنایت فرما دیں. لیکن مولانا کی یہاں کے لوگوں سے محبت اور تعلق کا یہ عالم تھا کہ جبھی سے حضرت جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ نے ان کی یہاں ڈیوٹی طالب علمی کے زمانہ سے لگا رکھی تھی، اسی ڈیوٹی اور ذمہ داری کو نبھاتے رہے، تکلفات سے پاک رہ کر اصلاح کی کوششیں اور کاوشیں کرتے رہے. جس قدر کو پڑھنے کے لیے آیا یہ نہیں ڈھونڈا کہ میں نے بخاری شریف پڑھانی ہے، میں نے مسلم شریف کا درس دینا ہے، نہیں، جو ترجمہ قرآن پڑھنے آتا اسے ترجمہ قرآن پڑھاتے، جو فقہ کی کتابیں سمجھنے کے لیے آتا وہ فقہ کی کتابیں انہیں اردو کتب کے اندر بھی ان کے لیے دینی معلومات کا سامان مہیا کرتے. تکبر سے بالکل خالی ذات تھی. بلکہ آپ سے صرف میں یہ کہوں گا کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ کے عین اس منہج اور طریقے کے مطابق گزری. آپ نے حضرت جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ سے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دولت پائی اور اتباع سنت نبوی کی جو زینت پائی، اس پر ساری زندگی کاربند رہی. اور اللہ رب العزت نے متبع سنت نبوی کا یہ انعام عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت کا جو مبارک وعدہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس کے ساتھ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. حضرت مولانا محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھی اتباع سنت نبوی کی برکت کے سبب سے اور شیخ کی توجہ کاملہ کے سبب سے اسی طرح گزری کہ ہر گھڑی خدمات دینیہ انجام دیتے ہوئے پہلی گھڑی سے ان کی ہر آخری گھڑی بہتر ہوتی گئی. تو یہ پہلی گھڑی سے آخری گھڑی کا بہتر ہونا یہ انسان کی کامیابی کا راز ہے اور دین مصطفیٰ سے اس کا تعلق ہے. آپ وہ اشرف تھے جنہوں نے ساری زندگی آداب طریقت کا پاس رکھا، جنہوں نے شیخ کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنی نسبت کو نبھایا، اور اس کا انعام یہ تھا کہ ہر گھڑی آنے والی پہلی گھڑی سے ان کی بہتر تھی. اور جو انسان جس سے شیخ کی نگاہ اٹھ جاتی ہے وہ پھر ہمالیہ کی بلندیوں سے بھی زیادہ بلند ہو تو وہ زمین کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے اور کھائیوں کے اندر پڑا رہتا ہے. تو یہ انسان کی مقبولیت اور اپنے شیخ کی توجہ کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اسے اتباع سنت نبوی نصیب ہوتی ہے. جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پہلی گھڑی سے بعد والی گھڑی بہتر تھی، اسی طرح مولانا کی زندگی کو جن لوگوں نے قریب سے دیکھا ہے تو جتنے لمحے بعد والے تھے وہ زیادہ فیض بہر تھے، ان میں زیادہ اخلاص اور للہیت تھی، ان میں زیادہ رونقیں موجود تھیں اور ان کے اندر زیادہ برکتیں موجود تھیں. معزز سامعین، آج کے عرس پاک کی اس محفل کے لیے بھی میں نے وہی ذکر انتخاب کیا ہے
جو ذکر مولانا رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کے اندر فرماتے تھے، جسے اپنا سرمایہ حیات سمجھتے تھے، جس ذات مبارک کی زندگی اور ان کی سیرت اور ان کے فرامین کو بیان کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اسی ذات پاک کے حوالہ سے کلام ربی کے اندر ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ معزز سامعین، یہ رسم دنیا ہے کہ جب بھی کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا ذکر عام ہوتا ہے، اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ اگر عام گھرانے کا کوئی فرد ہو تو اس کی پھوپھیاں، اس کی خالائیں، اس کی بڑی بہنیں اس کے بچپن کے احوال کو یاد رکھتی ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ ان احوال کو موقع بموقع بیان کرتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی صاحب مرتبہ ہو، صاحب منزلت ہو، صاحب جاہ ہو، تو اس کی سیرت و سوانے لکھی جاتی ہے، اور جب ہی سوانے نگار سوانے کا آغاز کرتے ہیں تو وہ اس کی ولادت سے کرتے ہیں۔ معزز سامعین، مفکر پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ کی سیرت لکھی گئی تو سیرت نگاروں نے ان کی ولادت سے اس کا آغاز کیا۔ حضرت پیران پیر محی الملت والدین شاہ جیلاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، 11ویں شریف والے پیر، پیر دستگیر، جب آپ کا ذکر خیر لکھا گیا تو آپ کا ذکر کرنے والوں نے آپ کے خاندانی پس منظر کو بیان کرنے کے بعد آپ کی ولادت سے آپ کے احوال کو لکھنا شروع کیا۔ اقلیم تصوف کے بادشاہ حضور امام ربانی قیوم زمانی حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ صاحب حضرات القدس نے آپ کا تذکرہ آپ کی ولادت سے شروع فرمایا۔ مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا تذکرہ آپ کی ولادت سے شروع کیا گیا۔ الغرض جتنا بھی کوئی مقام والا ہو، جتنا بھی کوئی درجے والا ہو، جتنا بھی صاحب جا ہو، اس کا ذکر اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ مبارک ہے، یہ آپ کی عظمت و شان ہے، یہ آپ کی رفعت ہے کہ آپ کا ذکر آپ کی ولادت سے نہیں بلکہ آپ کی ولادت سے کئی سال پہلے رب تعالیٰ نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ علماء تشریف فرما ہیں، طلباء دینیہ موجود ہیں، ان کے علمی ذوق کو بڑھانے کے لیے عرض کروں گا، وَرَفَعْنَا ماضی مطلق متکلم الغیر کا صیغہ ہے۔ ماضی کا تعلق گزشتہ زمانے سے ہوتا ہے، ماضی کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہوتا ہے، ماضی کا تعلق پاس سے ہوتا ہے، ولادت سے نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی ولادت سے کئی سال پہلے آپ کا ذکر اقدس فرمایا۔ وہ کئی کتنے ہیں؟ علماء تفسیر نے یہ جاننے کے لیے ہمیں 3 طرق ارشاد فرمائے ہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث نبویہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قرآن مجید کو قرآن مجید کے ذریعے پہچانو، قرآن مجید کو فرمان نبوی کے ذریعے سمجھو، قرآن مجید کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال کے ذریعے جانو۔ یہی 3 طریقے قرآن مجید کو سمجھنے کے ہیں۔ اس کے علاوہ سب خواہشات ہیں، ہوائے نفس ہیں۔ ان 3 طریقوں میں سے پہلا طریقہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اہل ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اقدس کو اہل کتاب کے ہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے۔
معزز حاضرین، تورات رب تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر اتاری۔ اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صدیوں پہلے انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری۔ جب تورات و انجیل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے تورات کے اندر ذکر مصطفیٰ فرمایا۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ معزز سامعین، اتنی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے رب تعالیٰ نے تورات کے اندر آپ کا ذکر فرمایا، مگر چاہنے والوں کے انداز اور ہوتے ہیں، پیار کرنے والوں کے طریق اور ہوتے ہیں، اہل محبت کے انداز اور ہوتے ہیں۔ حبر الامہ، سید المفسرین، امزادہ رسول جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، صاحب تفسیر ابن عباس، آسان لفظوں میں اتنی بات یاد رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا زاد بھائی جنہیں امت محمدیہ میں سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا اعزاز حاصل ہوا، فرماتے ہیں جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تو مجھے یقین واثق ہو گیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات کے اندر موجود ہے، مگر تمنا یہ تھی، چاہت یہ تھی، آرزو یہ تھی کہ وہ الفاظ بھی معلوم ہو جائیں جن الفاظ سے اللہ رب العزت نے تورات کے اندر آپ کا ذکر فرمایا، وہ کمالات و خصوصیات بھی معلوم ہو جائیں جن کا ذکر رب تعالیٰ نے تورات کے اندر فرمایا ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم دین تھے، رب تعالیٰ نے دولت اسلام نصیب فرما دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرب کے اندر بیٹھنے کی جگہ عنایت فرما دی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا آپ تورات کے عالم ہیں، کیا تورات کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑا ہے؟ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، تورات کے اندر میں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ چاہت جو سچے عاشق کی چاہت ہوتی ہے، جو حقیقی محب کی آرزو ہوتی ہے، وہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں رکھ دی کہ اگر تورات کے اندر ذکر مصطفیٰ پڑا ہے تو وہ ذکر شریف سنائیں۔ حضرت سیدنا کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر مصطفیٰ سنانے لگے اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ذکر سن کے سرشار ہونے لگے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے تورات کے اندر ارشاد فرمایا، محمد ابن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، عبدی المختار، میرے اختیارات والے بندے ہیں، میرے صلاحیت و استعداد والے بندے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے رب تعالیٰ نے تورات کے اندر ارشاد فرمایا، مولدہ بالمکہ، مہاجرہ بالمدینہ، ملکہ بالشام، ان کی ولادت گاہ مکہ مکرمہ ہوگی
ان کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ ہوگی، رب تعالیٰ ان کی سلطنت کی حدوں کو شام تک پہنچائے گا۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ معزز سامعین، ایک لمحہ توجہ چاہتے ہوئے ہم محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجاتے ہیں۔ ان محافل کے اندر علماء کرام کیا بیان فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے احوال بیان کرتے ہیں، آپ کی خصوصیات اور آپ کے کمالات کو بیان کرتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے رب تعالیٰ نے تورات کے اندر آپ کا میلاد بیان فرما دیا۔ مولدہ بالمکہ مہاجرہ بالمدینہ ملکہ بالشام۔ آپ کی ولادت گاہ مکہ مکرمہ ہوگی، آپ کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ ہوگی، اور رب تعالیٰ آپ کے ملک کی حدوں کو شام تک پہنچائے گا۔ معزز سامعین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آپ کی خدمت اقدس کے اندر موجود ہیں، اپنی نگاہوں سے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کر رہے ہیں۔ ان ہستیوں سے زیادہ کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ ان زوات سے کوئی زیادہ سعادت مند ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میرے جیسے گناہگار تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک شیر ربانی کی نگاہ میں رکھنا، مرشد کی نظر مجھ پر قائم رہے۔ اور کتنے سعادت مند وہ ہیں، کتنے نیک بخت وہ ہیں جو مرشد کی نگاہ میں نہیں، سید المرسلین کی نگاہوں میں موجود۔ جانتے ہو شرف صحابیت کتنا بڑا شرف ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ سے بعد والے ہوں، تمام سے ہم نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن سلام، آپ ہی عرب کے یہود کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ جناب سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، ہاں حضور، میں ہی عرب کے یہود کا سب سے بڑا عالم تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے تورات کے اندر میرے کمالات کو پڑھا ہے، میری خصوصیات کو پڑھا ہے، میری نبوت کی نشانیوں کو پڑھا ہے؟ تجھے اس خدا کی قسم جس نے تورات سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر نازل فرمائی، اس کا جواب دو۔ تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نے تورات کے اندر آپ کے کمالات کو پڑھا ہے، آپ کی خصوصیات کو پڑھا ہے، آپ کی نبوت کی نشانیوں کو پڑھا ہے۔ اب سنیے ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا برکات ہیں، اس ذکر کی ضرورت کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا کہ اگر تورات کے اندر میری نبوت کی نشانیوں کو پڑھا ہے تو پھر اس کو بیان کرو۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اندر بیان کردہ ذکر مصطفیٰ سنا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اپنے دلوں کو سن کے شاداں و فرحاں کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صدر مجلس ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے تورات کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا حرزا للأمیین انت عبدی و انت رسولی سمیتک المتوکل الی آخرہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا،
ان پڑھوں کی پناہ گاہ بنا کے بھیجا۔ انت عبدی وانت رسولی، آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، ہم نے اپنے ہاں آپ کا نام نامی متوکل رکھا ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفع دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ معزز سامعین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس صرف رب تعالیٰ نے آپ کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے کتب سماوی میں ہی نہیں فرمایا، صحف آسمانی میں ہی نہیں بیان ہوا، صرف تورات و انجیل میں ہی آپ کا ذکر خیر نہیں ہوا، بلکہ پہلے انبیاء علیہ السلام آپ کی عظمتوں کے جلسے کیا کرتے تھے، آپ کی رفعتوں کا بیان آپ کی ولادت سے پہلے کیا کرتے تھے، آپ کے آنے کی زمانے کو خوشخبریاں دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید گواہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے اپنے ماننے والوں کو جمع فرمایا اور جمع کر کے جلسہ عام میں یہ اعلان فرمایا، مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، خوشخبری دیتا ہوں اس رسول معظم کے ساتھ جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام نامی آسمانوں میں احمد ہوگا۔ پڑھ لیجئے بریلی کے تاجدار کی زبان میں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفع دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ کیا خوب سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفع دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ معزز سامعین، صرف انبیاء علیہ السلام ہی نے آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی عظمتوں کا بیان نہیں کیا، بلکہ تمام ابراہیمی مذاہب والے آپ کی ولادت سے پہلے ہی اس قدر چرچے عام تھے کہ آپ کی ہر نشانی کو جانتے تھے، آپ کی ہر خصوصیت کو پہچانتے تھے، اس لیے کہ یہ فطری اور جبلی معاملہ ہے کہ اولاد کی سب سے زیادہ پہچان والدین کو ہوتی ہے۔ کسی شاگرد کی اچھائی اور برائی کو بھی سب سے زیادہ استاد ہی پہچانتا ہے۔ معزز سامعین، یہ فطری معاملہ ہے، چونکہ انسان ماں کی آغوش کے اندر پلتا ہے، ماں بیٹے کی جسم کے خد و خال کو جانتی ہے، اس کی اعضاء کی چوڑائی، موٹائی اور لمبائی کو سمجھتی ہے، اس کے چہرے کے نقوش کو پہچانتی ہے، حتیٰ کہ اگر بیٹے کا چہرہ نہ بھی دیکھے، پشت سے دیکھ کر وہ بتلا سکتی ہے کہ میرا بیٹا مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ باپ کا تعلق بیٹے سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی حرکات و سکنات کو پہچانتا ہے، دوستوں میں بیٹھنے کے انداز کو پہچانتا ہے، معاملات کرنے کے طریقے کو پہچانتا ہے، حتیٰ کہ اگر بیٹے کا چہرہ نہ بھی دیکھے، دور سے جاتے ہوئے چلنے کی رفتار کو دیکھ کر وہ بتلا سکتا ہے کہ میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہا ہے، تعلیم قرآن کے حصول کے لیے جا رہا ہے۔ اب سنیے، اہل کتاب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کس طرح آپ کو پہچانتے تھے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جانتے تھے؟ اللہ رب العزت کی وحدت کی گواہی دینے والے کس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھتے تھے؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح والدین اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفع دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ معزز سامعین،
اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اقدس کو بلند فرمایا. اس کی بلندی کا کوئی ہمارے پاس پیمانہ ماپنے کا موجود نہیں. البتہ اتنی بات موجود ہے کہ بلند کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، بلند ہونے والے کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ بلند کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے. اگر میں کہوں کہ میں نے فلاں کو بلند کیا تو آپ میرے قوت بازو کو دیکھیں گے کسی کو کتنا اٹھا سکتا ہے. اگر گورنر پنجاب کہے کہ میں نے فلاں کو عالی منصب پر پہنچایا تو آپ گورنر پنجاب کے اختیارات کو دیکھو گے. اگر صدر پاکستان کہے کہ میں نے فلاں کو اونچے عہدے پر بٹھایا ہے تو آپ صدر پاکستان کے اختیارات کو دیکھو گے کسی کو اس اونچے عہدے پر بٹھا سکتا ہے یا نہیں. معزز سامعین، ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کرنے والی ذات کوئی مخلوق میں سے نہیں بلکہ وہ خالق کائنات ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اختیارات کا معاملہ بلند کرنے والے کا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک رب تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے. جو آسمانوں کے بلانے پر قادر ہے وہ آسمانوں سے بلند ذکر مصطفیٰ کروانے پر بھی قادر ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفع دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. معزز سامعین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کو جاننے کے لیے البتہ ایک کیفیت اس کے وہ حدیث قدسی کی مدد کے ساتھ جانا جا سکتا ہے. حدیث قدسی محدثین اس حدیث کو کہتے ہیں جو قرآن نہ ہو، رب تعالیٰ کا فرمان ہو اور زبان مصطفیٰ سے بیان ہو. شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو لائے. سید الملائکہ جناب جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ کی بارگاہ اقدس میں اللہ رب العالمین کا پیغام میں نے یہ عرض کیا. اب سنیے وہ پیغام جو رب العالمین کا پیغام ہے اور رحمت للعالمین کے نام ہے. حاضرین، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ پیغام بھیجا، اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا، اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر اقدس بھی ہوگا. جہاں بھی ذکر رب العالمین ہوگا وہاں ذکر رحمت للعالمین ہوگا. دیکھیں اس وعدے کو کس انداز میں پورا کیا جا رہا ہے کہ کلمہ توحید پڑھیں، جہاں لا الہ الا اللہ موجود ہے وہاں محمد الرسول اللہ بھی مرقوم ہے. مؤذن جب آذان کے کلمات کہتا ہے تو جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی پیش کرتا ہے وہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی بھی پیش کرتا ہے. اسی لیے تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا، دم الالہ اسم النبی ما اسمہ ہی، اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے. بھلا کیسے ملایا ہے؟ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب 5 آذانوں میں آذان دینے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی پیش کرتا ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفع دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. معزز سامعین، ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کا کیا کہنا. میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ساری بلندیوں کا مالک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. اس لیے کہ اگر صرف یہ ارشاد مقصود ہوتا
کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا تو اتنا کہنا کافی تھا، وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، لاکا کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ کلام الہی حشو و اتناب سے پاک ہے، کمی اور زیادتی سے پاک ہے، نہ اس میں کوئی نقص ہے اور نہ ہی اس میں اندر کوئی حرف زائد ہے۔ ہر حرف بامعنی ہے، ہر حرکت بامعنی ہے۔ لاکا کیوں ارشاد فرمایا؟ عربی لغت کے جاننے والے فرماتے ہیں شاید عرس پاک کی محفل کے اندر ایسے نوجوان موجود ہوں جو عرب ممالک کے اندر کام کاج کرتے رہے ہیں، وہ یقیناً اس بات کی گواہی دیں گے کہ عربی زبان میں لام ملکیت کا معنی دیتا ہے۔ المال لزید، مال کا مالک زید ہے۔ القلم لاحمد، قلم کا مالک احمد ہے۔ الملک للہ، ملک کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اور کاف ضمیر کا مرجع 14 صدیاں گزریں، سبھی مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ کا تفسیری مفہوم یہ بنا، الرفعۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بلندیوں کے مالک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، جس کی نسبت ان سے ہو جائے وہی بلند ہو جائے، جو ان کے در اقدس پہ آ جائے وہی بلند ہو جائے۔ حسنین کی نسبت مصطفیٰ سے تو حسنین بلند ہیں، شیخین کی نسبت مصطفیٰ سے تو شیخین بلند ہیں، سیدہ زہرا کی نسبت مصطفیٰ سے تو سیدہ زہرا بلند ہے، سیدہ عائشہ کی نسبت مصطفیٰ سے تو سیدہ عائشہ بلند ہے، حرمین کی نسبت مصطفیٰ سے تو حرم مکی بلند ہے، حرم نبوی بلند ہے، والدین کی نسبت مصطفیٰ سے تو والدین مصطفیٰ بلند ہے۔ بلکہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو ان کے در اقدس پر آ جائے اسی کا نصیب بلند ہو جائے، اسی کا مقدر بلند ہو جائے۔ ابو بکر آئے بلند ہوئے، عمر آئے بلند ہوئے، عثمان آئے بلند ہوئے، حیدر کرار آئے بلند ہوئے، زبیر آئے بلند ہوئے، عبد الرحمن آئے بلند ہوئے، طلحہ آئے بلند ہوئے، سعد آئے بلند ہوئے، سعید آئے بلند ہوئے، زید آئے بلند ہوئے، بلال آئے بلند ہوئے، سلیمان آئے بلند ہوئے، صہیب آئے بلند ہوئے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا معاملہ نہیں، آج بھی جو محبت رسول کے دیپ دل میں جلا کے اطاعت رسول کا قلادہ گلے میں پہن کے آ جائے، آج بھی رب تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ امام اعظم آئے بلند ہوئے، غوث اعظم آئے بلند ہوئے، مجدد الفسانی آئے بلند ہوئے، میرے حضور شیر ربانی آئے بلند ہوئے، سرکار کیلانی آئے بلند ہوئے، میرے حضرت ثانی آئے بلند ہوئے، میرے حضور حافظ الحدیث آئے بلند ہوئے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ جو اس در سے ہٹ جاتا ہے اس کا نصیب نیچے ہو جاتا ہے، اس کا مقدر گہرائیوں کی طرف جاتا ہے۔ جو اس در سے جڑا رہتا ہے وہی بلندی کی طرف جاتا ہے۔ شاہ احمد نورانی آئے بلند ہوئے، عبدالستار خان نیازی آئے بلند ہوئے، حاجی فضل کریم رضوی آئے بلند ہوئے، بابا جی مولانا خادم حسین رضوی آئے بلند ہوئے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ معزز سامعین، جس ذات بالا صفات کا تذکرہ آپ نے سنا،
ذکر کی بلندی کا بیان سنا، اسی ہادی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدایت کی مبارک اور روشن کرنوں میں سے یہ مبارک کرن ہمیں عنایت فرمائی۔ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ معزز سامعین، جس سادات اقدس کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی تعلیمات کی طرف دیکھو اور اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ جس ذات والا صفات کی حشر کے روز شفاعت کی امید رکھتے ہو ان کی تعلیمات کی طرف دیکھو اور اپنا محاسبہ کرو۔ پاکستانی معاشرہ کس قدر انحطاط پذیر ہو چکا ہے، کس ذات والا صفات کے ہم امتی ہیں۔ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا تو اپنی جگہ، پانی کے اندر پانی کی ملاوٹ کی جا رہی ہے، منرل واٹر کے اندر پانی کی مکسنگ کی جا رہی ہے، اور وہ مریض جو بستر علالت پر موجود ہوتا ہے تڑپ تڑپ کر ہسپتال میں جان دے رہا ہوتا ہے، ہم اس کی ادویات کے اندر بھی ملاوٹ کرتے ہیں، اس کی میڈیسنز کے اندر بھی ہم مکسنگ کرتے ہیں، اور ہمارا ضمیر کس قدر مردہ ہو چکا ہے اور ہم کس قدر اپنے انجام سے غافل ہو چکے ہیں کہ اشیاء خورد و نوش کے اندر ملاوٹ کرتے ہوئے، مرچ مسالہ جات کے اندر ملاوٹ کرتے ہوئے ہم یہ بات بھی بھول جاتے ہیں کہیں یہی اشیاء ہمارے باورچی خانے کی زینت نہ بن جائیں، یہی مرچ مسالہ ہماری اولاد کے پیٹ کے اندر نہ چلا جائے۔ معزز سامعین، اللہ کے نیک بندے کہ عرس پاک کی محفل میں آئے ہو، وعدہ کرو اگر پہلے کسی سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، تقصیر ہوئی تو اللہ رب العزت کی ذات ستار و غفار ہے، اس کی صفت رحمان و رحیم ہے، وہ کرم فرمائے گا۔ آئندہ کے لیے عہد کیجئے کہ ہم اس گناہ کے اندر کبھی بھی شریک نہیں ہوں گے، جو شریعت محمدی کے نزدیک بھی گناہ ہے، پاکستانی قانون میں بھی جرم ہے اور انسانیت کے نزدیک بھی جرم ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور صاحب عرس کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے حاضرین کو مالا مال فرمائے۔ ہمارا حشر و نشر رب تعالی میلاد منانے والوں میں فرمائے، نہ کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر پتھراؤ کرنے والوں میں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، جو کلمات طیبات پڑھے گئے، ذکر اذکار، واعظ و نصیحت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، نثر کی صورت میں، نظم کی صورت میں، یا الہ العالمین جملہ اعمال تیری بارگاہ کے اندر پیش کرتے، تو عام شریف جو تیار کیا گیا، یا الہ العالمین اعمال کی حد کے مطابق نہیں، اپنے فضل و رحمت کے مطابق وافر اجر سے مالا مال فرما۔ ان کلمات طیبات کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کر، گر قبول افتد زہیز و شرف بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والدین رسول اکرم، ازواج رسول، اصحاب رسول، اہل بیت رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، جمیع شہداء اسلام، جمیع ائمہ فقہ، جمیع اولیاء کاملین، جمیع مسلمین مسلمات، غفر اللہ لہم کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ بالخصوص ان کلمات طیبات کا ثواب صاحب عرس حضرت علامہ پیر محمد اشرف جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ مالک درجات کو بلند فرما، مراتب کو مزید اعلیٰ فرما، مرکز پر انوار و تجلیات کی بارشیں فرما، فیوز و برکات کو عام فرما، حاضرین کو فیوز و برکات سے مستفید و مسترید فرما۔ مولانا کے خاندان کے جتنے افراد اس دنیا سے چلے گئے سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، مالک سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا الہ العالمین اپنا فضل شامل آل فرما، جمیع امور میں خیر و برکت فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما،
شر حاسد شر ظالم سے محفوظ فرما، قرض مر سے محفوظ فرما، جمی حاجات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں آسانیاں میسر فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں انہیں اولاد نرینہ سے مالا مال فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، جو ناجائز مقدمات کے اندر ملوث ہیں مالک انہیں رہائی عطا فرما، جو آباب دیار غیر کے اندر رزق حلال کی تلاش میں مصروف ہیں مالک انہیں اپنا حفظ و امان عطا فرما، رزق حلال کے بہترین اسباب مہیا فرما، جو والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتہ ازدواج کے انسلاک کے حوالہ سے پریشان ہیں مالک انہیں اپنی تائید و نصرت سے نواز اور بہترین اسباب مہیا فرما، جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگیوں کو خوشگوار فرما، الفت و اتفاق عطا فرما، جن بچوں اور بچیوں نے امتحانات دے رکھے ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، مالک بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سدوں کی حفاظت فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اس موذی وبا سے اہل وطن کو جمی انسانیت کو نجات عطا فرما، مالک اپنے احکامات کی بجاوری کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی آلودگی سے مالک دور فرما، توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما، جو آباب دور و نزدیک سے تشریف لائے مالک سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے اس حاضری کے طفیل نیک تمنائیں نیک التجائیں نیک دعائیں سب پوری فرما، جن احباب نے دعا کے لیے کہا مالک سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، جن احباب نے دام در میں قدم سخنے آج کی سرخ پاک کی محفل کے انعقاد کے لیے محبی فی اللہ صاحبزادہ اسناد احمد جلالی صاحب سے اعانت کی مالک سب کے جان و مال میں رزق و عمر میں برکتیں پیدا فرما، یا الہ العالمین مولانا کے لگائے ہوئے گلشن اس للبنات کے ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرما، تعلیم و تعلم کے سلسلے کو مزید روشن فرما، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا مع الابرار یا عزیز و یا غفار، اللہم انا نعوذ بک ما استعاذک من سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک ما سألک من سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ثبتنا علی الاسلام وتوفنا مع الایمان، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، خدایا بدے شوق ذات رسول بدرد محمد مرا کن قبول، شب و روز در عشق حضرت بیدار ہما وقت در وصل احمد گزار، حیاتی مماتی ہما وقت ما عطا کن وصال مرا مصطفیٰ، چو بلبل براں گل فدائم بکن چو پروانہ جلوہ نمائم بکن، دولت عشق نبی ہم کو عطا کر اے کریم، سیدی شاہ جلال الدین پیر بیر آکے واسطے، لخت جگر سیدی شاہ جلال الدین شاہ مظہر قیوم سید پارسا کے واسطے، اللہم تقبل ادیت الحاضرین بحرمت سید الابرار صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ دور و نزدیک تو جڑے حضرات تشریف لائے علماء کرام